فکر کا عالم ذاکر، چاہے کوئی اہل سنت ہے، چاہے کوئی شیعہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ اپنے اپنے سٹیجوں سے یہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتے ہیں۔ وہی آیت طیبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب ان کو فرما دو کہ میں نے جو دین تمہیں دیا، کلمہ دیا، قرآن دیا، ایمان کی دولت دی، تمہیں مسلمان کیا، کفر کے اندھیروں سے نکال کے ایمان کے اجالوں میں پہنچایا، میں اس کا بدلہ تم سے سونا نہیں مانگتا، چاندی نہیں مانگتا، درہم و دینار نہیں مانگتا، ریال نہیں مانگتا، ڈالر نہیں مانگتا، پیسہ نہیں مانگتا، دنیا کی کوئی دولت، کوئی نعمت نہیں مانگتا۔ کیا مانگتا ہوں؟ اللہ منگوا رہا ہے، نبی مانگ رہا ہے۔ یہ منگوایا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ نے لفظ کل فرمایا، فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے محبوب فرما دو، اللہ کہلوا رہا ہے اپنے نبی سے، اے میرے محبوب تو نے ان کو کلمہ دیا، تو نے ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کے ایمان کے اجالوں میں تو نے پہنچایا، جہنم کی گھاٹیوں سے نکال کے جنت کی کیاریوں میں تو لے کے آیا۔ اے میرے محبوب تو نے ان کے بے ایمان دلوں میں ایمان کا چراغ روشن کیا، تو نے ان کو مسلمان کیا، کفر سے اسلام کے اندر لے آیا، انہیں کلمے کی دولت عطا کی، قرآن کی دولت عطا کی، ایمان کی دولت عطا کی۔ اس کے بدلے میں اے میرے محبوب ان کو کہہ دو کہ میں درہم و دینار نہیں مانگتا، میں درہم و دینار نہیں مانگتا، میں سونا چاندی نہیں مانگتا، ٹھیک ہے، میں سونا چاندی نہیں مانگتا، میں ریال ڈالر نہیں مانگتا، میں دنیا کی نعمتوں کو نہیں مانتا۔ یا اللہ کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ کیا مانگوں اس کے بدلے میں؟ کلمے کے بدلے، قرآن کے بدلے، ایمان کے بدلے ان کو جہنم سے نکالا، جنت کے اندر پہنچایا، اس کے بدلے کیا مانگوں؟ اللہ نے فرمایا ہے محبوب لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ جو میں نے دین تمہیں دیا، رب کا پیغام دیا، اللہ کا فرمان دیا، اللہ کا قرآن دیا، تمہیں ایمان دیا، ایمان کی پہچان، رب کا عرفان دیا، جہنم سے نکالا، جنت تک پہنچایا، اور کفر کی تاریکیوں میں سے نکالا، ایمان کی روشنیوں میں لے کے آیا، اس کے بدلے میں میں تم سے اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ اہل بیت کی، اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ حضرات محترم، اس کے تحت ایک حدیث طیبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ مقام جوحفہ، جو حضرات سعودیہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جوحفہ آج کل تو شہر ہے، اس وقت ایک گاؤں تھا۔ اس کا دوسرا نام مقام غدیر خم ہے۔ اس کے قریب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہنچے، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا میں رب کا بھیجا ہوا تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، کیا مانتے ہو کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ یا رسول اللہ ہاں ہاں ہم جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی اسرائیل ملک الموت جب میرے پاس آئے اور میں اس کی آواز پہ لبیک کہہ دوں، وہ وقت قریب ہے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں جا رہا ہوں لیکن وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ، میں محمد عربی تم میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان دو قیمتی چیزوں میں سے پہلی چیز جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں لیکن تم میں کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہر شے لے کے نہیں جا رہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ آج لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نبی کو پتہ ہے کہ موت کب آنی ہے؟ جی اسی لیے تو فرما رہے ہیں اے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، میں تمہیں بتا رہا ہوں میرا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی قیمتی چیز اولہما کتاب اللہ،
پہلی چیز جو قیمتی چھوڑ کے تم میں جا رہا ہوں، فیہ الہدا والنور، وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں رب کی طرف سے ہدایت ہے اور ہدایت کا نور ہے، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری قیمتی چیز جو میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میرے نبی نے 2 مرتبہ یہ جملہ بولا، مقام جوفہ، مقام غدیر خم کے مقام پر۔ حضور نبی کریم نے فرمایا خبردار رہ جانا، میری اہل بیت اطہار کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے ہدایت حاصل کرنا۔ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک چیز کا نام کتاب اللہ ہے، دوسری چیز کا نام اہل بیت مصطفیٰ ہے۔ اور اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی کتاب اور نبی کی اہل بیت آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہو سکتا ہے، نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہو سکتا ہے۔ اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن اہل بیت کے ساتھ۔ اور پھر یہ لفظ بولا ثقلین، تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، بھاری کا لفظ بولا ہے، قیمتی کا لفظ نہیں بولا۔ فرمایا اگر قیمتی بولتا تو ایک چیز آج قیمتی ہے، کل ہو سکتا ہے ارزاں ہو جائے۔ آج سونا مہنگا، کل ہو سکتا ہے سستا ہو جائے۔ حضور کے زمانے میں سونے اور چاندی کی قیمت میں اتنا فرق نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہے۔ چاندی بہت مہنگی تھی، سونے کے قریب تھی، آج چاندی سستی ہے۔ قیمتی چیز کبھی اپ کبھی ڈاؤن۔ یہ کویتی ریال میرے خیال ہے 300 تک پڑ گیا، 600 اندازہ لگا، بڑا قیمتی ہے کویتی ریال، 600 پاکستانی روپیے۔ ڈالر قیمتی ہے لیکن بھارا نہیں ہے، پھونک مارو اڑ جاتا ہے۔ ڈالر کو پھونک مارو اڑ جاتا ہے، کویتی ریال کو پھونک مارو اڑ جاتا ہے۔ یا اللہ، قیمتی نہیں کہا، بھاری کہا ہے۔ فرمایا قیمتی اگر کہتا تو کوئی شے آج قیمتی ہے تو کل بے وقت ہو سکتی ہے۔ بھاری اس لیے کہا کہ ایک قرآن بھاری، ایک اہل بیت بھاری۔ نظام کوئی بھی آ جائے، سوشلسٹ نظام آ جائے، کمیونسٹ نظام آ جائے، جمہوریت آ جائے، صدارتی نظام آ جائے، پارلیمانی نظام آ جائے، نظام آئے، زندگی بدلتے رہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو قرآن کا نظام ہے وہ اپنی جگہ پہ بھاری ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کئی فرقے بن جائیں، قرآن کی تشریحات بدل دیں، تفسیرات بدل دیں، لیکن جو قرآن کا اصل معنی ہے وہ اپنی جگہ پہ اٹل ہے۔ اگر کسی مولوی نے قرآن کی تفسیر کو بدلا، اس کے معنی کو بدلا، اس مولوی کی اپنی حیثیت کمزور ہو گئی۔ قرآن میں فرق نہیں آیا، قرآن بھاری ہے اس لیے کہ یہ ہر زمانے میں اٹل ہے۔ جس طرح قرآن بھاری ہے، ہر نظام پر اٹل ہے، ہر زمانے میں اٹل ہے، اسی طرح نبی کی اہل بیت ہے۔ چاہے کفر کے اندھیرے آ جائے، چاہے یزیدی لشکر لاکھوں کی تعداد میں سامنے آ جائے، یہ بھاری ہے، یہ 72 کٹا دیں گے، اپنا سر لٹا دیں گے، دین کا پرچم نیچے نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے دوسری اہل بیت بھاری ہے، وہ لاکھوں کے حساب سے بھی ہلکے ہیں۔ آج ان لاکھوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور حسین کا نہیں، حسین کے لشکر کا سب سے چھوٹا سپاہی علی اصغر کو ایک پلڑے میں رکھ دو، علی اصغر ان لاکھوں پر بھاری ہے۔ اس لیے نبی غیبدان نے قیمتی کا لفظ نہیں بولا، بھاری کا لفظ بولا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، کون کون سی؟
اب مجھے پتا ہے کہ ہم سنیوں میں بھی حسین کا نام ہم مولوی اگر لیں تو دوسرے کئی مولوی یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں شیعہ دی جاگ لگی غوث پاک کا نام بڑا لیتے ہیں. لینا بھی چاہیے, ہمارے پیر ہیں, 11ویں مناتے ہیں ہر مہینے. پر میرے ایک سوال کا جواب دو, غوث بڑا ہے کہ حسین بڑا ہے؟ اتنا تو حسین کا ذکر بنتا ہے جتنا غوث کا کرتے ہو. کم از کم اگر زیادہ کنجوسی بھی کرو تو ہمارے بعض اوقات جو سنی مولوی ہیں نا وہ بھی تھوڑے سے اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر کسی نے حسین کا نام زیادہ لے لیا تو انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کوئی شیعہ آکھیا مولوی تھوڑا جا شیعہ تو دبے نے, تو انہوں پتہ ہے میں دبنے والی شے نا. ہاں جتھے بات ہے اہل سنت والجماعت دے موقف دی او اللہ اعلان ہے. داتا علی اجمیری وڈا کہ حسین وڈا؟ بولو سارے بولو. تے جتنا داتا اسی کرنے ہیں اتنا تے کم از کم بڑھتا ہے نا, بس حسین بھی کریے. اہل بیت اطہار سے محبت ایمان کی جان ہے, اس میں کنجوسی نہ کرو. سننے والے بھی کنجوسی نہ کرو, سنانے والے بھی کنجوسی نہ کرو. میرے نبی کے سارے صحابہ قابل عزت و احترام ہیں. میں تو اللہ کا کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے اعتدال والا مذہب اور مسلک اور عقیدہ اور مزاج عطا کیا, جس میں جو نبی سے لگ گئے ان کی بھی عزت ہے, جو نبی کا خون ہے ان کی بھی عزت ہے. نبی کی اہل بیت اطہار کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی. مقام اپنے اپنے. صحابہ کرام میں سے صدیق جتنا مقام کسی کا نہیں, لیکن جو خصوصیات اہل بیت کی ہیں وہ غیر اہل بیت میں سے کسی کی بھی نہیں. کون کون سی خصوصیات ہیں؟ اگر آپ سننا چاہیں تھوڑے وقت میں 10 خصوصیات اہل بیت کی ایسی بیان کروں گا جو باقیوں میں نہیں ہیں. نمبر 1, بڑی شارٹ وقت میں, ویسے یہ عنوان تو لمبا ٹائم چاہتا ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم مذہبی حوالے سے کم ہوتا ہے اور سمجھنے کے لیے تو اور ہی کم ہوتا ہے. ہاں دوڑے ٹپے مائیے اس کے لیے بڑا کھلا ٹائم ہے, وہ 3 گھنٹے کی تقریریں بھی ہم سن لیتے ہیں, اور جہاں پہ حقائق بیان کرنے ہوں وہ ہم سے ذرا بوجھل ہو جاتا ہے کام. تو 10 خصوصیات ایسی ہیں اہل بیت اطہار کی جو باقیوں میں کسی کی نہیں. نمبر 1, اہل بیت اطہار پر صدقہ واجبہ حرام ہے. ان هذه الصدقات هي اوساخ الناس. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صدقات واجبہ ہیں, نفلی صدقہ دے سکتے ہو آپ, صدقات واجبہ زکوٰۃ, یا جو صدقے کی منت مانی ہوئی ہو, جو صدقات واجبہ ہیں وہ اہل بیت اطہار پر حرام ہے. فرمایا وَأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ. یہ حلال نہیں ہے نہ محمد عربی پر نہ محمد عربی کی آل پر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً, اے میرے محبوب اپنی امت سے صدقات لو تو طاہرہم وتزکیہم, ان سے صدقے لے کے ان کو پاک کرو. جب صدقہ دیں گے یہ میل دور ہوگا. وَتُطَہِّرْهُمْ, یہ صدقہ دیں گے تو یہ پاک ہوں گے. وَتُزَكِّيهِمْ, اور ان کے من کا تزکیہ ہوگا. 11واں پارہ ہے اور 2 رکوع ہے. فرمایا اے میرے محبوب ان سے صدقے لے کر اپنی امت کو پاک اور صاف کرو. تو پتہ چلا امت جب صدقہ دیتی ہے تو وہ پاک ہوتی ہے, اور حضور نے اپنی آل کو فرمایا کہ یہ میری امت کا میل کچیل ہے, اور یہ میل کچیل مجھ پر بھی حرام ہے, میری آل پر بھی حرام ہے. حضرت فضل بن عباس, حضرت عباس کے بیٹے حضرت فضل ابن عباس نے حضور کی بارگاہ میں درخواست کی کہ جناب جو ٹیم آپ نے بنائی ہے نا لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنی جن کی ڈیوٹی ہے, اور ان کو زکوٰۃ میں سے آپ نے تنخواہ مقرر کی ہے, تو اگر اجازت ہو تو میں بھی ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں. فضل بن عباس کو نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی شامل ہو جاؤں اس ٹیم میں جس ٹیم کی ڈیوٹی ہے کہ امت سے زکوٰۃ لے کر
بیت المال میں جمع کرائیں اور اس زکوٰۃ کے مال سے ان کو تنخواہ بھی دی جائے گی، جو زکوٰۃ وصول کرنے کی ٹیم ہوگی اس کو۔ تو عرض کیا مجھے اجازت ہے میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں؟ فرمایا معاذ اللہ ان استعملک علی غسالۃ ذنوب الناس۔ ایک ہوتا ہے غسل کرنا اور ایک ہوتا ہے غسل کا وضو ہاتھ پاؤں دھونے کے بعد جو پانی آپ کے ہاتھوں سے پاؤں سے مس کر کے نیچے گرتا ہے اس کو غسالہ کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ غسالہ ہے میری امت کے گناہوں کا، اس کو وصول کرنے کے لیے تم نہیں جاؤ گے۔ بلکہ حضور کی آل تو آل رہی، حضور کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ابو رافع، حضور نے اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابو رافع جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ قبیلہ بنو مخزوم کا ایک بندہ، جس کی حضور نے ڈیوٹی لگائی کہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے میری امت کے جو امیر لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال میں جمع کرانی ہے، تو جاؤ۔ وہ جانے لگا تو انہوں نے ابو رافع کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ آ جاؤ، مجھے جو تنخواہ ملی میں بھی اس میں سے حصہ آپ کو دوں گا۔ حضرت ابو رافع نے ان کو فرمایا کہ میں حضور سے پوچھ لوں۔ اب یہ حضور کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، حضور کے آزاد کردہ غلام ہے ابو رافع۔ وہ حضور کی خدمت میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، وہ قبیلہ بنی مخزوم کا بندہ جس کے ذمہ آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ امت کے امیر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال میں جمع کراؤ، تو وہ مجھے کہتا ہے میرے ساتھ چلو تم بھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ان الصدقۃ لا تحل لنا، یہ صدقے نہ ہمارے لیے حلال ہے، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ہمارے جو آزاد کردہ غلام ہیں ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم جن غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں وہ بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ہیں۔ اے ابو رافع تمہارے لیے بھی وہ مال لینا جائز نہیں ہے۔ اس پر میں مزید گفتگو کر سکتا ہوں، بہرحال یہ خصوصیت ہے، پوری امت میں سے کسی اور کی یہ خصوصیت ہے؟ یہ صرف اہل بیت اطہار کی خصوصیت ہے کہ ان پہ صدقات کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ صدقات واجبہ ان کو دینا حرام ہے، ان کی ویسے آپ خدمت کریں، ویسے ان کے کو تحفے کے طور پہ ہدیے کے طور پہ دے سکتے ہیں، لیکن صدقات واجبہ ان کو نہیں دے سکتے۔ دوسری خصوصیت حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں سے بنی آدم کو مختص کیا، بنو آدم میں سے عرب کو مختص کیا، عرب میں سے مدر کو مختص کیا، مدر میں سے بنی کنانہ کو مختص کیا، بنی کنانہ میں سے اللہ نے مختص کیا قریش کو، اور قریش میں سے مختص کیا بنی ہاشم کو۔ اور یہ خصوصیت وہ ہے جو کسی اور قبیلے اور خاندان کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضور نبی کریم نے فرمایا ہم اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ، بنی کنانہ سے قریش، قریش سے بنی ہاشم۔ تیسری خصوصیت حضور نبی کریم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کلو سبب و نسب، ہر سبب اور نسب ینقطع یوم القیامت، قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، الا سببی و نسبی، سوائے میرے سبب اور میرے نسب کے۔ میرا نسب قیامت کے دن بھی لوگوں کو فائدہ دے گا۔ یہ خصوصیت بھی کسی اور بندے کو نصیب نہیں ہے جو اہل بیت اطہار کو نصیب ہے۔ چوتھی خصوصیت کہ عرب کے اندر ایک لفظ بولا جاتا تھا اشراف، اشراف شرفاء کی جمع، شرفاء شریف کی جمع۔ ہم میں سے تو جو بندہ سادہ ہو نا اس کو شریف کہتے ہیں نا، لیکن یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب وہ نہیں جو عربی یا پنجابی میں ہم سمجھتے ہیں۔ شرف سے نکلا ہے یہ، شرف بزرگی کو کہتے ہیں، اور عرب کے اندر شریف بزرگی والے صرف بنی ہاشم کو کہا جاتا تھا۔ شریف، لفظ شریف، اشراف کا لفظ صرف اہل بیت پر بولا جاتا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں صحابہ کے زمانے میں
شریف کا لفظ، جس کو آپ آج سید کا لفظ بولتے ہو، اس زمانے میں شریف بولا جاتا تھا، آج بولا جاتا ہے سید، اس زمانے میں بولا جاتا تھا شریف۔ شریف یعنی سید کا لفظ آپ فرماتے ہیں اس فرد پر بولا جاتا تھا جو اہل بیت رسالت سے ہو، چاہے حسنی ہو، چاہے حسینی ہو، چاہے علوی ہو، چاہے حضرت جعفر کی اولاد سے ہو، چاہے حضرت عقیل کی اولاد سے ہو، چاہے حضرت عباس کی اولاد سے ہو، یہ سارے جو ہے نا، ان سب کو شریف یا سید کا لفظ ان کے لیے بولا جاتا تھا۔ لیکن جب مصر میں بعد کے اندر فاطمیوں کا دور آیا تو فاطمی جب تخت نشین ہوئے، تخت و خلافت فاطمیوں کے پاس آئی تو اس کے مالک ہوئے، تو انہوں نے صرف اور صرف امام حسن اور امام حسین ان دونوں کی آل اور اولاد کے لیے لفظ شریف اور سید جو ہے یہ مختص کر دیا۔ تو اس لیے اس زمانے میں تو حضرت عباس کی اولاد کو بھی سید کہا جاتا تھا۔ پیر سیال حضرت عباس علمدار کی اولاد سے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کبھی سید نہیں کہا، وہ اپنے آپ کو جٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح مولا علی کے جو 18 بیٹے تھے، امام حسن اور حسین کے علاوہ جو تھے، ان کی جو اولاد ہے وہ اپنے آپ کو علوی کہلاتی ہے آج۔ اس زمانے میں ان کو بھی شریف کہا جاتا تھا یا سید کہا جاتا تھا، لیکن جب مصر میں فاطمی حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو تو اب بہت زیادہ ہو گیا، جعفر کی اولاد، عباس کی اولاد، مولا علی کی، حضرت حسن اور حسین، فاطمہ الزہرا کی اولاد کے علاوہ بھی مولا علی نے جو شادیاں کی ان سے ان کی اولاد، فرمایا ان سب کے لیے شریف اور سید کا لفظ اب نہیں ہوگا، بلکہ صرف حسن اور حسین کی اولاد کے لیے جو ہے لفظ شریف اور سید جو ہے یہ ان کے لیے ہوگا۔ یہ بھی خصوصیت ہے اہل بیت اطہار کی۔ 5ویں خصوصیت، مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان فرماتے ہیں کہ سید سے جب تک کفر صادر نہ ہو، سید سے جب تک کفر صادر نہ ہو، ہم پر سید کا احترام لازم ہے۔ آپ یہ بہانہ نہیں لگا سکتے اللہ من تو نماز کے دن ہی پڑھی، اللہ با تو پھر کم کیتا فلانی جگہ چاہے کیتا، نہ، سید سے جب تک کفر لازم نہ ہو اس کا عمل اللہ جانے وہ جانے، ہمیں اس کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی کسی اور خاندان کے لیے خصوصیت ہے، یہ صرف اہل بیت کے لیے خصوصیت ہے۔ چھٹی، میں اس پہ زیادہ بولنا چاہتا تھا، مثالیں بھی دینا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ چھٹی خصوصیت، امام طبرانی نے حدیث بیان کی کہ ان اللہ عز و جل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ آپ فرماتے ہیں علامہ امام طبرانی نے طبرانی شریف کے اندر حدیث پاک رقم فرمائی، فرمایا ہر نبی کی ذریت اس کی صلب سے نکلی، یہ پشت صلب، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے نکلی، لیکن حضور نے فرمایا واجہ ان اللہ تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، اللہ نے میں محمد کی ذریت کو صلب علی بن ابی طالب سے نکالا۔ یہ بھی خصوصیت اہل بیت اطہار کی ہے۔ 7ویں خصوصیت، حضور نبی کریم کا ارشاد ہے النجوم امان لأہل السماء، فرمایا یہ ستاروں کا قائم رہنا یہ اہل آسمان کے لیے امان ہے۔ اگر یہ ستارے جھڑ جائیں تو اہل آسمان بھی برباد ہو جائیں، ستاروں کا قائم رہنا یہ اہل آسمان کے لیے امان ہے۔ فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور یہ زمین والے جو ہیں ان کی امان میرے اہل بیت اطہار ہے۔ جب تک میری آل میں سے کوئی نہ کوئی بندہ زمین پر رہے گا زمین والے امان میں رہیں گے۔ یہ خصوصیت بھی صرف اہل بیت اطہار کے لیے ہے۔ 8ویں خصوصیت،
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام سالبی روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو کہ حضرت علی نے شکایت کی حضور کی بارگاہ میں کہ کچھ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، کچھ لوگ، مولا علی نے شکایت کی حضور کی بارگاہ میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام سالبی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، تو حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا علی کرتے رہیں، کیا تم خوش نہیں ہو کہ جنت میں 4 میں سے چوتھے تم ہو؟ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ایک میں جنت میں جاؤں گا، ایک فاطمہ اور ایک حسن و حسین اور ایک تم، اور ہماری ازواج ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گی، اور ہماری اولاد ہماری ازواج کے پیچھے ہوں گی، ہماری ازواج۔ اب جو حضرات صرف آل کا نام لیتے ہیں، ازواج کے نام پہ ان کو بخار آتا ہے، ان کے لیے بھی اس حدیث میں سبق ہے۔ حضور نے فرمایا ہماری ازواج دائیں اور بائیں ہوں گی اور ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی۔ یہ 8ویں خصوصیت ہے، یہ کسی اور خاندان کو نصیب ہے نہیں ہے۔ 9ویں خصوصیت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی آل میں سے کسی فرد کے ساتھ نیکی کرنے والے کو قیامت کے دن حضور خود اپنی طرف سے بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حضور کی آل میں سے اگر کسی کے ساتھ کسی نے دنیا میں کوئی نیکی کی، اس کا بدلہ قیامت کے دن جناب محمد مصطفیٰ شفاعت کی صورت میں اس بندے کو عطا فرمائیں گے۔ یہ خصوصیت کسی اور خاندان کو ہے نہیں ہے۔ 10ویں خصوصیت، سوائق مورکہ والے نے حدیث پاک درج فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے، حضور کی آل سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی دراز فرماتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح